ذوالقرنین، ذوالقرنین نام ذوالقرنین کو دو سنگ، قرن سے دو چیزاں بھی بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے سر پر دو قسم کے سینگ تھے، دو قسم کے ہارنز تھے. یہ ایک روایت میں آتا کہ ان کو اس سے ہیئرز تھے، مطلب کہ ان کے بال ویسے کھڑے ہوئے تھے، ایک گروپ آف بال دو سائڈ میں. یہ ایک جگہ ایسا بتایا کہ قرن کے معنی 100. تو ایسا ڈفرینٹ ورژنز ہے واٹ ایور اٹ از. تو حضرت ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے وقت کے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلطنت دی، ایک مشرق سے مغرب تک پوری سلطنت پھیلی ہوئی تھی ان کی. تو ایک دفعہ انہوں پورا اپنے حدود سلطنت دیکھیں گے بلکہ پہلے مغرب کی طرف گئے. مغرب کی طرف جاتے جاتے آخر سورج غروب ہوتا اس وقت دھونے کی جگہ گئے جہاں پہ دلدل نظر آیا ان کو، مطلب کہ کیچڑ تھا جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہوا دیکھا آپ نے. وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا، ان کی بولی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو لوگوں نے سمجھا یہ بادشاہ ہیں، ہمارے کو کیا بھی ضرر پہنچائیں گے. لیکن حضرت ذوالقرنین اللہ والے تھے. ایک تو یہ کہ پیغمبر ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی جواز قرآن سے ثابت نہیں، لیکن ذوالقرنین کا ذکر ہے قرآن میں، نبی بول کے نہیں ہے. ٹھیک ہے واٹ ایور اٹ از، ذوالقرنین نبی بھی ہو سکتے، پیغمبر بھی ہو سکتے، اللہ بہتر جانتے. تو آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، کئی لوگوں نے اس کو مانا، جو ظالم تھے مجرم تھے ان کو سزا دی گئی. تو مغرب تک پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے ملا اور وہاں اس پر دین پھیلائے. پھر انہوں نے کیا کیا، پھر دوسرا سفر اپوزٹ ڈائریکشن میں مشرق کی طرف نکلی. سورج جہاں طلوع ہوتا وہاں نکلے تو کیا ہے، خالی سورج کی روشنی ہے، لوگوں کو سر چھپانے جگہ نہیں ہے، بس لوگ اسی طرح جی رہے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، خیر لوگوں کو سمجھایا، وہاں بھی لوگوں سے ملا، دین کی تعلیم دی، اور بہت سارے وہاں بھی اسلام میں داخل ہوئے. پھر آپ پھر سفر کرتے ہیں، ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک بستی تھی. وہ بستی کے لوگوں میں ان کی زبان بھی ان کو نہیں معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ لوگ اپنے ٹوٹی پھوٹی باتوں سے سمجھ پائے سکندر ذوالقرنین کے طرف. بولے حضرت بادشاہ جہاں پناہ، ہم کو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں جو دو قوم ہے، دو پہاڑوں کے درمیان جو قوم ہے، یہ لوگ ہم کو آتے ہیں، ہمیشہ ہمارے پورے کھیتی باڑی برباد کر دیتے، ہمارے مویشیوں کو کھا جاتے ہیں، ہمیں تکلیف دیتے، ہمیں مار دیتے، ان سے ہم کچھ بچاؤ فرمائیے. تو حضرت دیکھیں دو پہاڑا ہیں، دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک آبادی ہے، تو اب ان کو کیسا بچانا، بول کیا کریں، ایک دیوار بنائے، دیوار بنانے کا سجیشن دیا. تو بولے کہ میں اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ چاہا تو میں تمہارے واسطے حفاظت کا بندوبست کرتا ہوں. وہ قوم جو پہاڑوں کے پیچھے رہتی تھی وہ چڑھ کر آتی تھی بستی میں، آ کے پورا لوٹ کے لے چل جاتی تھی. تو وہ قوم کون تھی بولے تو یاجوج و ماجوج کی قوم. یہ قد کے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے بھی ہوتے تھے، ان کے کان لمبے لمبے ہوتے، اور یہ ایسے ان کی جو نیچر ایسا تھا، ان کا جو نیچر ایسا ہے آج بھی ہے وہ، تو وہ بڑے فسادی ہے، مطلب زمین پر فساد پھیلانے والے. تو جس جگہ بھی جاتے وہ فساد پھیلا کے لوگوں کو مار دیتے اور وہاں کی پوری چیزوں کو کھا جاتے، پورے کھیتی باڑی برباد کر دیتے، وہاں کے مویشیاں کو، یعنی جتنے بھی جانور رہتے سب کھا لیتے، اٹھال چلے جاتے. تو یہ بڑا پریشان ہوتے تھے وہاں کے بستی والے، اور جو بھی ان کو اپوز کرتا اسے مار دیتے تھے، اسے اٹھال چل جاتے تھے، شاید اسے بھی کھا جاتے. تو یہ قوم بڑی ظالم قوم. تو حضرت ذوالقرنین بولے انشاءاللہ میں تمہارے واسطے ایک بندوبست کرتا ہوں، اور
اور میں تمہارے لیے ان کی حفاظت کے لیے ایک دیوار بناتا ہوں. سنا آ رہا ہے؟ ہلو. سنے آ رہا ہے. تو دیوار بنانے کے لیے حضرت کیا فرمائے کہ تم لوگ مجھے لوہے کے تختے لے کے آؤ. اس زمانے میں دیکھو ٹیکنالوجی تھی کہ لوہے کے تختے بنانے کی. تو لوگوں بولے اچھا ٹھیک ہے لوہے کے تختے لے آئے. تو آپ نے کیا کیا, دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کے اس کو سیل کر دیا. سیل کرنے کے لیے بولا تانبے کو پگھلا کے لاؤ. تو دیکھو زمانے میں دو آئرن شیٹس کے درمیان جو تانبا پگھلا کے ڈالتے ہیں, اس سے بولتے ٹیکنالوجی میں میکینیکل انجینئرنگ اس میں بولتے اس کو, ویلڈنگ کے طریقے سے یہ ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ تم تانبا لاؤ, تانبے کو پگھلاؤ اور اس کے دو شیٹس کے درمیان میں تانبے کو ڈالو. ویسا ڈالا گیا, سیل کر دیے دیواروں کو, لوہے کے تختوں سے سیل کر دی. فرمائے کہ دیکھو تم نہ انشاءاللہ قیامت تک یہ لوگ تمہارا آ کے نہیں ستا سکتے, تم آرام سے رہو. لیکن قیامت میں کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. یہ دیوار اللہ کے حکم سے ٹوٹ بھی سکتی ہے بول کے وہاں تک واقعہ قرآن میں ہے. تو آگے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ تختے جو لوہے کے بنے ہیں آج بھی یاجوج ماجوج اس زمانے سے بھی روزانہ آتے اور اس کو اتنے کوشش کرتے اس کو توڑنے کی, اس کو چاٹنے کی, اور وہ چاٹتے چاٹتے آخر اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ ابھی ٹوٹنے میں تھوڑی دیر بھی نہیں ہوتی. تو وہ لوگ تھک جاتے, بولتے کہ کل کریں گے پھر آ کے. جب پھر وہ کل کو آتے تو پھر جیسی کی ویسی ہو جاتی دیواروں. مطلب ہے کہ خدا کی شان دیکھو, اللہ تعالیٰ پھر وہ تختے جو چاٹے تھے لوہے کے پھر ان کو جیسے ہی جیسے ہو جاتے, پھر دوسرے دن بھی آتے پھر چاٹتے, بولتے پھر دوسرے دن کریں گے. لیکن ہوتے ہوتے اکثر کیا ایسا ہوتا آخر فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اس قوم میں کوئی مسلمان پیدا ہوگا, مسلمان بچہ پیدا ہوگا, وہ ایمان لائے گا اور وہ بسم اللہ بول کے شروع کریں گے چاٹنے. کب؟ قیامت کے قریب بسم اللہ سے شروع کریں گے, اور اس کو اگر ختم نہیں کریں گے تو بولے گا کہ انشاءاللہ کل آ کے پھر کریں گے. وہ انشاءاللہ بولنے کی برکت سے, بسم اللہ کے شروع سے وہ تختے چاٹتے چاٹتے ختم ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, اور وہ لوگ پھر بستی کو آئیں گے, پھر لوٹ مار شروع ہوگی, اور جتنے جانور ہیں جتنے زندہ ہیں سب کھا لیں گے. ویسی قوم ہے وہ یاجوج ماجوج کی, اور قیامت کے دن ان کا خروج ہوگا. مطلب وہ لوگ باہر آئیں گے اور بستیوں میں فساد برپا کریں گے. یہ آپ کو قیامت کی نشانیوں میں وہ ایک نشانی ہے یاجوج ماجوج کی. اور اتنا دور تک تو قرآن کی باتیں ہیں. حضرت ذوالقرنین بہت بڑے عادل اور بہت بڑے اللہ والے بادشاہ تھے, اور حضرت کی طرف سے بہت سارے لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت ملی اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئی. بس اتنا ذوالقرنین کے بارے میں ہم کو بتایا گیا ہے, اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے کیونکہ قرآن کی باتیں ہیں. تو زمانے کے باتوں میں ایک چیز دیکھو کہ خدا کی شان ایسی کہ بادشاہوں کو بھی اللہ تعالی ایمان کی دولت سے سرفراز کر کے ان سے بھی دین کا کام لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو نوازتا ہے اس سے دین کا بھی کام لیتا ہے, جس کو نہیں نوازتا اس سے بھی دین کا کام لیتا ہے. تو خدا کی شان ہے کسی سے کیا کام لینا ہے, کسی سے کیا کام نہیں لینا. بندے اپنی حالت سے مجبور ہیں, لیکن یہ ایمان کی دولت ایسی پیاری دولت ہے جس پر اللہ کا فضل ہو جائے اسی کو ملتی ہے. اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت جو ہے ایمان کی دولت ہے. ایمان پر ہمارا زندگی کا عمل ہو اور آخر ایمان پر خاتمہ ہو, یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور چیز بزرگ تر یا بہترین نعمت
کوئی نہیں، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کی ساری چیزیں بیکار ہیں، اس کا رہنا بیکار ہے، اس کا کھانا پینا بیکار ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ لے جانور ہے، یہ مویشی کے جیسا ہے، نہ سنتے نہ دیکھتے نہ کچھ کرتے، کان ہے کان بہرے ہیں، آنکھ ہے آنکھ سے اندھے ہیں، بلہم مدل، اللہ قرآن پڑھ یہ لوگ گمراہ، مطلب کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ بیکار جانوروں جیسے ہیں، ان کی مثال کیا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن جانور ہیں، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہم کو انسان بھی بنایا، ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا۔ جس کے پاس ایمان ہے وہی انسان ہے، یہ وہی مسلمان ہی انسان ہے۔ بچت کے سب جو چلتے پھرتے ہیں یہ دیکھنے میں تو وہ انسان ہے، لیکن یہ جانور سے بھی بدتر ہے، قرآن اس کا شاہد ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان سے نوازا اور ایمان کی زندگی عطا کیا، اور ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہم کو ایمان کی زندگی پر قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ، کیونکہ قیامت میں جب دیکھا جائے گا جو نوازشیں ہوں گی ایمان والوں پر، اور جو کچھ بھی کافروں پر ظلم ہوگا یا ان پر جو سزا ہوگی، ان پر جو جہنم کے عذاب کو تماشا دیکھیں گے، تو تب وہاں جا کر شکر گزار ہوں گے بندے۔ آج جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اس ایمان کی دولت سے کچھ نہیں سمجھتے، بس معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہی دولت، یہی ایمان ان کو قیامت کے دن بہت بھاری ملے گا، اور وہاں جا کر شکر گزار ہوں گے اللہ کا۔ تو اس وجہ سے وہ بندے جو اللہ کا شکر گزار کرتے ہیں، ہمیشہ ایمان پر رہ کر اللہ سے جستجو کرتے رہتے ہیں، وہی بندے اللہ کے پیارے ہیں، وہ بندوں کو ہی اللہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، سمجھے؟ اس وجہ سے دنیا میں رہے جب تک بس اللہ کا نام لیتا رہے، اللہ کے نام سے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کی بس خیال میں رہے کہ مولا ہر جگہ تو ہی تو ہے، ہر جگہ تیرے ہی جلوے ہیں، تو جس جگہ دیکھو اسی کو دیکھو، اسی کی طرف دھیان کرو، ہر چیز میں اس کے جلوے ہیں، ہر چیز میں اس کی شان ہے، ہر چیز میں دیکھو اسے کیا خوبصورتی سے بنایا ہے، اس کی چیز کو، اس کی قدرت کو دیکھ کے اس کی تعریف کرو، وہی اس کی یاد ہے، وہی اس کی شان ہے۔ آرٹسٹ کا آرٹ دیکھ کر جب آرٹ کو تم تعریف کرتے تو گویا تمہیں آرٹسٹ کی تعریف کرے، ایسا اللہ کی قدرت کی چیزوں کو دیکھو تو اس کی چیزوں پر غور کرو اور اس کی تعریف کرو، تو اللہ کی تعریف ہوتی اور اللہ کی یاد ہوتی، یہی اللہ کو پسند ہے، سمجھے نہیں؟ دنیا میں بہت کچھ لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بے حد نوازا ہے، دنیا کے مال و دولت سے بے حد نوازا ہے، لیکن وہی دولت، وہی ان کی جو ثروت ہے، ان کے لیے خرابی ہے قیامت میں۔ تو جس دولت کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، مسلمان کمزور ہے، ناقص ہیں، اور بس زندگی ان کی تنگی سے گزر رہی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں دنیا میں کافروں کو، مشرکوں کو بڑے ہی مزے کرتے ہوئے زندگی دیکھتے ہیں، تو ان کا دل میں ایمان ڈبڈبانے لگتا ہے۔ اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو آرائش ہے، دنیا کی جو آرام دہ چیزیں ہیں، دنیا کی جو ساری شان و شوکت ہے، یہی سب کچھ اچھا ہے انجوائے کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ یہ پورا ٹیمپرری ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، اور اس وجہ سے وہ دل میں جب غم کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے مال دولت ہوتی، ہم بھی انجوائے کرتے، ہم بھی شان و شوکت میں ہوتے جس طرح کافر لوگ ہیں، کیوں اللہ ہم کو ایسا رکھا ہے؟ بہت سارے بندے میں سنا بھی ہوں، بولتے بھی ہیں ایسا، نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔
تو ایمان والے بندے ہیں وہ دنیا کی طرف دیکھتے ہی نہیں، ان کو معلوم ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے کھیل تماشا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور اللہ نے فرمایا کہ دنیا کو ہم نے بنایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کیا کیا، یہ تمہارے آزمائش کے لیے رکھا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارے لیے امتحان ہے۔ اس طرح وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ نے دنیا کو سما سجا دیا تاکہ اس میں دیکھیں کہ میرے مخلص بندے، میرے خاص بندے، میرے پیارے بندے دنیا کی آلائش میں، دنیا کی شان و شوکت میں نہیں پڑھ کر بس اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہی امتحان گاہ ہے۔ واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجین للمؤمن، دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ والجنت الکافر او کما خاص، اور جنت ہے کافروں کے لیے۔ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال 80 سال، اس کے بعد ختم، وہاں جا کے پورا وہاں سدا 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 ہمیشہ کا دوزخ کا عذاب اور جہنم کی آگ میں تڑپتے ہوئے عذاب کے دن۔ اس سے بہتر ہے کہ چند سال اللہ کے بتائے ہوئے اعمال، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے زندگی تنگ بھی گزرے لیکن ایمان کی زندگی گزرے، سب سے بڑی دولت۔ بے شک مسلمانوں پر، ایمان والوں پر بے حد تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی نفسوں میں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترى بالمؤمنین، ان اللہ اشترى بالمؤمنین انفسکم واموالکم بالجنہ، یعنی اللہ نے ان اللہ اشترى بالمؤمنین وانفسکم واموالکم بالجنہ، جنت کے لیے مومن بندوں کے نفسوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا اللہ، آلریڈی ہمیں بیپر کر دیا اللہ کے پاس، اللہ کے پاس ہمارا بزنس ہو گیا، ہمارا معاہدہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہم اپنے جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کے حوالے کر دیے، اللہ کے پاس بیپر کر دیے، وہ جیسے چاہے ہمارے مالوں میں، ہمارے نفسوں میں، ہمارے جانوں میں، ہمارے جسموں میں، ہمارے تمام چیزوں میں وہ جیسے چاہے اس کو استعمال کرے، یا اس کو تکلیف دے یا اچھا رکھے، کیونکہ ہم نے بیپار کر لیا اللہ سے۔ بس کس کے لیے؟ بالمؤمنین، جنت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے نفسوں کو، تمہارے مالوں کو خرید لیا اللہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین، ان اللہ اشترى من المؤمنین وانفسکم واموالکم بالجنہ، تمہارے نفسوں کو، تمہارے مالوں کو آلریڈی بیپار کر دیا، ہمیں خرید لیا اللہ۔ تو جب خریدی ہو گئی تو خریدار جو ہے انہیں جو چاہے اپنے مال سے کیا بھی استعمال کر سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ ہمیں آلریڈی بیپار ہو گئے، ہماری جان بیپار کر دیا، ہمیں ہمارے مال بیپار کر دیے، تو وہ جیسے چاہے ہماری جان کو رکھے، کبھی تکلیف دے، کبھی اچھا رکھے، کبھی مصیبت دے، کبھی پریشانی دے، کبھی بیمار ڈالے، کبھی اچھا رکھے، ہمارے مالوں کو اٹھا لے، ہمارے مالوں کو خراب نقصان پہنچا دے، یا ہمارے مالوں کو اور زیادہ کر دے، خریدار اللہ ہے۔ اس وجہ سے we have been sold, we have given everything to Allah، آلریڈی قرآن میں اللہ نے ہماری چیزوں کو بتا دیا، تو اس وجہ سے it is not yours، تمہارا جسم، تمہارا بدن تمہارا نہیں، اللہ کا، تمہارے مال، تمہاری سب دنیا کی ساری چیزیں تمہارے نہیں، اللہ کے۔ اللہ نے آلریڈی ہمارے لیے جنت کے لیے پورا خرید کر جنت کے لیے ہمیں بیپار کر دیا ہے۔ تو our intention should be at every stage and every level, at every state of our life, we should be thankful to Allah.
and we should say yes, it's Allah's wish. اس کے واسطے قرآن میں کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر مصیبت پر میں یہی پڑھنا ہے. خوف دے گئے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. تمہارے جانوں پر نقصان دے گا، خوف دے گا، بھوک دے گا، پیاس دے گا، تمہارے مالوں میں نقصان کرے گا، تمہارے جانوں میں نقصان کرے گا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے. ایمان کی اور بندوں کی اللہ کی طرف محبت کی یہ ایک شرط ہے. وہ شرط پورے کرنے پر تم کو انعام ملے گا. سمجھے؟ تو ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. تو جنت کی بھی قیمت ہے. جنت کی قیمت کیا ہے؟ اللہ نے آلریڈی ہماری قیمتوں کو لے لیا، ہم اس کو بے پار کر دیے اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے. تو خریدی ہو گئی، فروخت ہو گئے، ہم تو آلریڈی سولڈ آؤٹ. تو اللہ جیسا رکھے الحمدللہ. کبھی بیمار ڈالے الحمدللہ، کبھی تندرست رکھے الحمدللہ، کبھی مال دے الحمدللہ، کبھی مال چھین لے الحمدللہ. تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہمیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ تیرا شکر ہے ہر حالت میں، ہر حال میں شکر گزار ہونا بندے کی شان ہے، بندے کی بندگی کی نشانی ہے. بندگی کی نشانی کیا ہے؟ ہر حالت میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. بندہ بنتا ہی بندہ جب کیا ہے؟ غلام ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ ایک غلام کو خریدے. وہ زمانے میں غلام ہوتے تھے. غلام مطلب کہ بانڈڈ لیبر. غلام جیسا بھی وہ زمانے میں بانڈڈ لیبرز ہوتے تھے کہ جس آدمی کو تم خرید لیتے اسے جو چاہے کام لے سکتے، جو کام تمہارے انڈر میں ہوتا ہو، کمپلیٹ سرنڈر ہو. تو وہ زمانے میں غلام خریدے ایک بزرگ اور گھر کو لائے. بولے دیکھنے میں اچھا لگا ان کو، بزرگ کو. بندہ بولے بندے بول تو غلام ہے میرا. بولا جی سرکار میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام، آپ میرے مالک ہیں. فرمایا تیرے کیا نام ہے تجھے؟ تیرا نام کیا ہے جس سے میں تجھے بلاؤں؟ تو بولا غلام بولا غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے مالک، جو مالک پسند کرے اسی نام کو آپ بولیے. تو بولا تیرا کوئی نام ہی نہیں ہے کیا؟ تو کس نام کو تو چاہتا ہے؟ کس نام سے تجھے میں پکاروں؟ تو بندہ دیکھو کیا عاجزی سے بولا میرے مالک، غلام کی بھی کوئی خواہش ہوتی ہے، غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے. غلام غلامی ہے، آپ جس نام سے بلائیں گے وہی میرے لیے اچھا، بس کافی ہے. بولے حضرت کو بڑا دھکا لگا، واہ کیا آدمی ہے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، تو کیا کھائے گا؟ تیرے لیے کیا کھانا بنانا ہے؟ تیرے کیا کھانا تجھے پسند ہے؟ پھر غلام بولا میرے مالک، غلام کی بھی کوئی خواہش ہوگی، جیسا آپ کھلائیں گے وہ کھا لے گا. کبھی بھوکا رکھیں گے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں، جیسا بھی آپ کھانا کھلائیں گے بس وہی میرے لیے کافی ہے. دیکھیے کیا رہی نے ایسا ہے. اچھا جانتے تیرے واسطے کپڑے تو ہی بنا، تو بابو کیا کپڑے پہنے گا؟ تو کیا کپڑے پہنے گا؟ بولا پھر بولا مالک، یہ غلام کی بھی کوئی خواہش ہوگی کہ کیا کپڑے پہننا ہے، جیسا مالک پہنا ہے وہی پہنوں گا، جیسا آپ چاہیں گے وہی پہنوں گا. اب بزرگ کو سمجھ گئے کہ یہ واقعی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے. وہ غلام کے پیر پکڑ لیے، بولے اے غلام تو مجھ سے اچھا ہے، تو مجھ سے اچھا ہے. میرا مالک کے حقیقی جس حالت میں مجھے رکھا ہے، جس حالت میں مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہناتا ہے، اور جس حالت میں مجھے روزانہ رکھتا ہے، میں اس سے کبھی ایسی بات نہیں کرتا جیسا تو نے مجھ سے بات کیا. کاش میں بھی تیرے جیسی بات
میں بھی تیرے جیسا ایمان، میں بھی تیرے جیسا غلام بن کے میرے مالک کی حقیقت سے ہوتا تو اللہ کو کیا پسند آتا. جا میرے غلام، تو نے میری آنکھ کھول دی، تو نے میرے ایمان کو جگا دیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا. بدلے میں نے تجھے آزاد کیا. تو دیکھو غلام غلام، تو ہم کیا ہیں؟ بندے ہیں، عبداللہ ہے. تو ہمارا بھی یہی مقام ہے جو غلام کا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے بس فضل سے ہم زندہ ہیں، اس کے فضل سے پیدا ہوئے، اس کے فضل سے پال رہا ہے، اس کے فضل سے ہم کو زندگی دیا ہے، اس کے فضل سے ہم کو زندگی کے تمام جو بھی چیزیں ملی ہیں بس اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. تو اسے ایسے اگر دیکھا جائے تو ہماری بھی حالت ایسی ہونی ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ تم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوتے رہنا ہے. کوئی بندہ اگر ایسی حالت سے گزرے تو وہی بندہ حقیقت میں بندہ ہے، بندگی کا حق ادا کر رہا. گلے گزاری کرنے والا بندہ بندہ نہیں ہوتا، گلے گزاری کرنے والا نوکر نوکر نہیں ہوتا. تمہاری اگر نوکر ہے، تمہارا کوئی نوکر نوکر چاکر ہے، تم سے گلا کرنے لگے مجھے کھانا برابر دیتے نہیں، تمہیں مجھے برابر کپڑے دیتے، مجھے برابر پیسے دیتے، تم نوکر کو پسند کرے گے کیا؟ وہ نوکر کو پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں پسند کریں گے. اسی طرح اللہ کے ہم بندے بنے ہیں، بندے ہیں، تو ہمارا بندہ ہونے کا ناطا کیا ہے کہ مولا سے گلا شکوہ نہیں کر رہا ہے. ہم نے کیوں ایسا رکھا ہے، ہم نے کیوں ایسی تکلیف میں رکھا ہے، کیوں پریشان کرا ہے. ہاں تکلیف دے گا، وہ مالک ہے، تو فوراً ہمیں کیا کرنا؟ مالک کو ہی پکڑنا ہے، مالک کو پکڑنا. مالک کو بولا مولا یہ تکلیف مجھے سہ نہیں سکتی. حضرت ایوب علیہ السلام کیا کرے؟ تکلیف سہنا سب کیا بولے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ یہ تکلیف مجھے سہا نہیں جاتی، تو رحم کرنے والا بہتر، رحم کرنا مجھ پر رحم فرما. سو تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے ریکویسٹ کریں گے تو یہ بندگی ہے، یہ بندگی ہے. اس طرح سے بندگی کرنا. کئی کو تکلیف دیا مجھے، میں کیا کر ڈالیا، میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو نماز پڑھنے والی تھی، خیر و خیرات کرنے والی تھی، روزہ دار تھی، روزہ رکھنے والی، قرآن پڑھنے کا ذکر کرتی تھی، پھر بھی مجھے تکلیف کہیں کو دیا. استغفر اللہ لا حول ولا نہیں بولو. یہ گلہ گزاری ہے. اس کی بجائے ایسا بول سکتے مولا مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مولا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. کیا دعا ہے کہ اللہ مجھے مت پکڑ میرے گناہوں کی وجہ سے، میں کمزور بندہ ہوں، میں طاقت نہیں رکھتا. اللہ جس طرح سے تو نے اگلے لوگوں کو پکڑا ایسا مجھے نہ کو پکڑ. اللہ واعف عنا، مجھے معاف کر دے، واغفر لنا، میری مغفرت فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے. تو ایسا دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا ہے. کب؟ جب کہ تم کو تکلیف پہنچے، جب کہ تم کو پریشانی ہو، دنیا کی مصیبتوں پر تم پریشان جب ہوں گے تو گلے گزاری کے بجائے اللہ سے گزارش کرنا چاہیے، اللہ سے گریہ وزاری کرنا چاہیے، اللہ سے اس کی عاجزی سے اس کی طرف تکلیف کو دور کرنے کی گزارش اور اس سے دعا کرنا. یہ بندگی کی نشانی ہے. گلا گزاری کرنے والا باغی ہوتا ہے. جیسا تمہارا نوکر تمہارے سے گلا گزاری کرے، کیا بھی دیکھتے نہیں، تمہیں کرتے نہیں، مجھے میں کیا اتنا محنت کرتی ہوں، میں اتنا کرتا ہوں، تمہیں مجھے برابر پیسہ بھی دیتے نہیں، مجھے کھانے کو برابر دیتے نہیں. اگر ایسا کوئی تمہارا نوکر تم سے بہیو کرے تو تم کیا وہ نوکر کو پسند کریں گے؟ فوراً اس کو خارج کر دیں گے، اس کو بھگا دیں گے. یہ اللہ کی شان ہے کہ بندہ اگر گلا بھی کرتا ہے، گزاری بھی کرتا تو پروردگار اس کو نظر انداز کر کے بندے کو اور اس کے لیے ٹائم دیتا ہے. اس وجہ سے
بندگی کا حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے کہ بندگی اس بندے کا نام ہے جو ہمیشہ اللہ کی رضا میں، اللہ کی جستجو میں اور اللہ کی ہر چیز پر راضی ہونے والا بندہ حقیقت میں اللہ کا صحیح بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔